ہم سے پورا پاکستان سوال کرتا ہے اور اب تو بین الاقوامی دنیا سے پوچھتے جی ماں باپ کو کیسے قائل کریں, میں یہ کرنا چاہتی ہوں, میں یہ کرنا چاہتی ہوں, ہاؤ شوڈ آئی کنونس مائی پیرنٹس, ماں باپ کو کیسے قائل کریں. کیسی انہوں نے وہی گل سنانے ہیں. اب بھائی ماں باپ کو بزرگوں کو قائل نہیں کیا جاتا, صرف دکھایا جاتا ہے, قائل وہ خود ہو جائیں گے. منہ کے فائر چلاتا رہے گا, تیرا اپنا سایہ نہیں مانے گا, تو قوم کے دل کے اندر الفاظوں کے ساتھ وہ ویژن اتارے گا, یہ ہوتا ہی نہیں ہے. تو شروعات بڑی خاموشیوں کی ہوتی ہے ان لوگوں کی جو بنے تھے آسمانوں پہ راج کرنے کے لیے. خاموشیاں نہیں دیکھی ہم نے زندگیوں, سکوت, ایک شیر کی خاموشی, اس کے بالوں کے اندر وہ ہیبت تو سب کو دکھتی ہے, لیکن صدیوں کی کاٹ جو وہ کاٹتا ہے کہ شیر کو آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھیے گا انفینٹیسائڈ آف لائنز, تو ایک ورک شاپ صرف شیر پہ ہونی چاہیے کہ شیر کو اس مقام تک پہنچنے کے لیے کہ اسے بغیر کہے پورے جنگل کے اندر لوگ مانتے ہیں, کاٹ کاٹی ہوتی ہے اس نے خاموشیوں کی. کتا روز بھونکتا ہے مگر وہ امپیکٹ کریٹ نہیں کر سکتا. شیر صرف صبح دھاڑتا ہے, باقی کام اس کی شیرنیاں ہی کر جاتی ہیں, اور اس کا امیج اور اس کا برانڈ کرتا ہے. وہ کاٹ, کیونکہ شیر کو دنیا کے اندر صرف شیر مار سکتا ہے اور کوئی مخلوق نہیں مارتی. یہ ہے اس کی کاٹ کہ وہ جو اس میں وقت کاٹنا ہوتا ہے تنہائیوں میں, ان تنقیدوں میں, ان نیگیٹیوٹیز میں کوئی سپورٹ نہیں ہوگی اس کی, کیونکہ آلریڈی وہ آلریڈی آگ کے انگاروں پہ ہوتا ہے کہ ایک قائد, کیونکہ قوم اسے سمجھ نہیں سکتی. اس لیے کہتے ہیں نا, لیڈر کے آنسو کبھی نہیں نکلنے چاہیے قوم کے آگے, کیونکہ اس وقت بھی اسے کوئی نہیں سمجھ سکتا جب وہ تنہا تھا, اور جب وہ کچھ بن جائے گا تب رو گیا تو لوگ اس کی کمزوریوں کو, ولنریبلٹیز کو دیکھ لیں گے. یہ سفر آگ کے انگاروں کا, اس میں آپ اپنا آپ دکھا ہی نہیں سکتے. تو جو لوگ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور منو سلوا آسمانوں سے ان کی زندگیوں میں نہیں اتر رہا, میرے بھائی پہلا اصول یہ ہے, nothing will change if you won't change, and nothing will progress as long as you won't progress. کچھ نہیں بدلے گا. ان آنسوؤں کو وہ رومال نصیب نہیں ہوں گے کبھی, ان اشکوں کو وہ احساس نصیب نہیں ہوں گے کبھی. تو نے کرنا ہے اپنے لیے میرے بھائی, اور ہم نے کرنا ہے اپنے لیے, اور ہمارے ملک نے بھی یہی سوچا. وی ہیو ٹو چینج. کوئی نہیں آئے گا آپ کے لیے. نکل جائیں ان افسانوں سے کہ یہ رونے دھونے, وائننگ کرائنگ, یہ جھگڑے, یہ بھاگنا ادھر ادھر, یہ گلاٹیوں سے کچھ نہیں ہونا. میں نے کرنا ہے جو آج کرنا ہے, میں نے بدلنا ہے اپنے آپ کو جو آج بدلنا ہے. میں بدلوں گا تو امپیکٹ کریٹ ہوگا. دوسرا, اس کے اندر شروعات میں تنقید ہوتی ہے, آخر میں جا کے یہ منفیت اس بات میں بدل جائے گی. تو ترقی کے سفر کے اندر, ڈیولپمنٹ کے سفر کے اندر, تعمیر, تکمیل, تجمیل, تحسین, تعبیر اور یہ باب تفعیل کے جتنے بھی ہیں, سب کے سفر کے اندر دو بڑے انگریڈینٹس جو انسان کو پہنچاتے ہیں, کھڑا کرواتے ہیں, منواتے ہیں. تنقید کو تصحیح میں, تنفیذ میں, تکریم میں, تشریف میں, تعریف میں اور تائید کے اندر جتنے سیکھے ہیں آپ کے حق میں بلواتے ہیں. اس کے لیے دو بڑی کلی ہیں جس پر آپ نے کام کرنا ہے. غلطی ان میں سے کسی ایک پر ہی ہوگی جو پانی رستہ نہ بنا سکا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے, ہم کیونکہ طفل مکتب ہیں اس فیلڈ کے, جاننا چاہتے تھے ہمیشہ سے کہ کیا ہوا جو ہم نہ کر سکے اور وہ کر گئے. What was the reason behind I wasn't able to pull it off and they were able to pull it off. کسی کی ترقی سے حسد نہیں کرنی چاہیے, چاہے وہ غیروں کی بھی ہو یا کافروں کی بھی ہو. اپنے گھر کو, اپنے قبیلے کو دیکھنا چاہیے انسان کو. One should be concerned about his own tribe. تو I was always concerned, میرا گھر کیسے, میں اپنے گھر کے لیے کیا کر سکتا ہوں اپنی قوم کے. کہاں مار کھا گئے ہم, کیا چیز رہ گئی, کیا چیز رہ گئی جو نہیں ہو سکا. شروع سے غریب ہوتے تو غربت بھی قبول کر لیتے, فقیری بھی قبول کر لیتے. اور جنہوں نے راج کیا ہو کائناتوں کے اوپر, اس کی تقلیل کر کے, اس کی تخفیف کر کے اسے کھڈ میں پھینک دیا جائے. باپ دادوں کی اور اسلاف کی محنت اور ان کے راج کو دیکھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے انسان کو کہ تھے ہم. سینس, وہ برانڈ کے ساتھ جو لگایا جاتا ہے نا, سینس, سینس 1857, سینس 1632. تو سینس دا ٹائم آف آدم اینڈ ہیونگ سچ اے لانگ لیگیسی آف پرفارمنسز اینڈ پروڈکٹیوٹی, معیار, شمار, وقار اور اس حسن کی اس تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے میں جاننا چاہتا تھا کیا مسئلہ ہو گیا. دو لوگ نہیں سنبھالے جاتے ہم سے, گھر والوں کو نہیں سنبھالے جاتے ہم سے. صوبہ اور ملک چلانا تو بڑی مسائل ہیں اس ٹائم. کیسے ایک انسان, خلق الانسان ضعیفا, اللہ کہتا ہے قرآن میں, کمزور ہے. کیسے چڑھ گیا آبادی اتنی,
कैसे इतने बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स खड़े कर गया दुनिया में इंसान जो खुद को ना खड़ा कर सका। तो एक आयत मिली कुरान में हमें जिसने हमें बहुत जंगें जिताई, ऐसी जंगें जिताई कि आप सोच नहीं सकते कि एक वक्त था कि शेख आतिफ कराची से इस्लामाबाद कहीं लेक्चर देने आता था तो कोई मुंह ही नहीं लगाता था हमें, और आज मैं एक शहर से किसी दूसरे शहर में अगर अपडेट होकर निकल रहा हूं तो शायद 10-10 जगहों के ऊपर मुंह देना पड़ता है। कैसे? शोहरत का भूखा तो कल भी नहीं था, आज भी नहीं हूं। आई वाज ऑलवेज द सर्वेंट ऑफ माय नेशन, माय कंट्री, माय पीपल। हमेशा से ही नौकर खादिम थे अपने लोगों के, लेकिन तलाश हमेशा से थी कि अगर मैं देखना चाहूं कि मामला बन क्यों नहीं रहा, चीजें सही क्यों नहीं हो रही, 600 पर वाला आसमान से मेरे हक में क्यों नहीं उतर रहा, चेंज क्यों नहीं आ रहा मेरी, मैं पॉजिटिव खड़ा हूं क्यों नहीं सही हो रहा, मैं किसी का बुरा नहीं चाह रहा क्यों नहीं सही हो रहे मामले, दुआएं भी मांग रहा हूं क्यों नहीं ठीक हो रहा मसला, क्यों नहीं ये बंदे ठीक होते, क्यों नहीं बात समझ में आती। पूरी कौम की बेटियां हमें मैसेजेस करती हैं घरों के हालात के हवाले से, क्यों नहीं घर ठीक होते, क्यों नहीं फैमिलीज ठीक हो रही, क्यों नहीं वो वफा पैदा हो रही मियां बीवी में, हो रहा है तो वो अदब कहां चला गया, अदब है तो वो क़यादत कहां चली गई, वो एहतराम कहां चला गया, क्यों नहीं हो रहा ये सब। तो हमें एक चीज मिली जिसने हमारी जिंदगी में बहुत फायदा दिया, और वो आज आपकी खिदमत में पेश करूंगा मैं, उसके बाद मैं इख्तिताम चाहता हूं। अल्लाह ताला कुरान में कहता है वजालना मिनहुम अइम्मा, हम एक आम इंसान को, एक आम सी फिक्र को इमाम बना देते हैं, क़यादत बना देते हैं, लीडर बना देते हैं, वो जमा कर लेता है सबको अपने अंदर, वो इतनी बड़ी कायनात बनता है कि सारी कायनातें जम हो जाती हैं उसके अंदर। यहदूना भी अमरीना, वो ऐसे चल रहा होता है जैसे डिवाइन गाइडलाइन उसको गाइड कर रही हो, इतना सिंक्रोनाइज्ड होता है वो अल्लाह के डॉक्टर, वो कायनात की फितरत से इतना सिंक्रोनाइज्ड होता है कि ऐसा लग रहा होता है कि आसमान से उसूल उतर रहे हैं उसके, इतना सिंक्ट होता है वो उसूलों में, फितरत में, आदत में, प्रैक्टिकलिटीज में, थ्योरेटिक्स में, उसूलों में, कवायद में, ज़वाबित में, इतना इंटीग्रेटेड होता है वो, उस बसीरत में, उस नजीरत में इतना इंटीग्रेटेड होता है कि उसूल से हट के बात नहीं करेगा। उसूल को भी जो उसूल चाहिए होते हैं उन उसूलों में भी बड़ा पक्का ठक्का होता है, बार बार ग्राइंड करके उसका इल्म ऐसी ताबीर पा चुका होता है कि उसके अंदर कभी फसाद नहीं होता जब फतवा निकलता है।